السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذبت قوم لوط بالنذر انا ارسلنا علیہم حاصبا الا آل لوط نجیناہم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فتمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌّ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ سورہ القمر کی آیت نمبر 33 سے آیت نمبر 42 تک کی تلاوت پیش کی گئی۔ اس کی ترجمانی یوں ہے: لوط علیہ السلام کی قوم نے تنبیہات کو جھٹلایا۔ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو جس برائی کے اندر وہ لوگ ملوث تھے، یعنی ہم جنسی کے اندر وہ لوگ ملوث تھے، تو انہیں ڈرایا، ان کو سمجھایا، ان کو بتایا۔ لوط علیہ السلام کی قوم نے ان کے تنبیہات کو انہوں نے جھٹلایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیج دی۔ ان آیات سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قوم ہود کا تذکرہ کیا۔ وہ بہت طاقتور تھے، اور پہاڑوں کے اندر پہاڑوں کو تراش کر وہ لوگ کیا بناتے تھے؟ گھر بناتے تھے وہ لوگ۔ لیکن جب انہوں نے بھی نافرمانی کی، بغاوت کی، نبی کی بات کو جھٹلایا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ایک ایسی تیز طوفانی ہوا ان پر بھیجی جو لوگوں کو اٹھا کر پھینک رہی تھی، جیسے وہ جڑ سے اکھڑے ہوئے کھجور کے تنے ہیں۔ تو بتایا اللہ کیسا ہے میرا عذاب، کیسی تھی میری تنبیہات۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کا تذکرہ کیا۔ سمود کہ قوم کے اندر اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ ان کی قوم نے صالح علیہ السلام کو جھٹلایا، اور کہنے لگے ایک اکیلا آدمی جو ہم ہی میں سے ہے، کیا اب ہم اس کے پیچھے چلیں؟ یہ بات ہے ان کے اندر۔ اس کی اتباع ہم قبول کر لیں تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ہم بہک گئے ہیں۔ پھر معجزہ طلب کیا، تو معجزے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اونٹنی دیا، اور اس اونٹنی کو ان کے لیے فتنہ بنا کر بھیجا۔ افضل تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ دی کہ وہ اونٹنی ایک دن پانی وہ پیے گی، اور باقی کے لوگ دوسرے دن پانی پئیں گے۔ کچھ دن یہ لوگوں نے اس حکم کی فرما برداری کی، لیکن پھر کچھ دن بعد انہوں نے اس کو برداشت نہیں کیا، تو آخرکار ان کی قوم میں کا ایک شخص نے اس کام کا بیڑا اٹھایا، اور اونٹنی کو اس نے مار ڈالا۔ تو جب یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس نشانی کو لوگوں نے مار دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا۔ کیسا تھا عذاب ان کا؟ تو ایک دھماکہ تھا جو باڑے والے کی روندی ہوئی باڑ کی طرح ان کو بھس بنا کر رکھ دیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان
ذریعہ بنا دیا، تو اب ہے کوئی اس سے نصیحت قبول کرنے والا؟ اللہ تعالیٰ سوال کر رہا۔ ان دونوں واقعات کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سوال کر رہا کہ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنایا، کیا اب ہے کوئی نصیحت اس سے قبول کرنے والا؟ تو دیکھیے کیسے اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کا تذکرہ کرنے کے بعد میں جو ہے اس کا بتا رہا، تذکرہ کر رہا کہ جو ہے نا اس کے ذریعے سے قرآن مجید کے ذریعے سے جو ہے ہمیں کیا کرنا ہے؟ نصیحت حاصل کرنا ہے۔ تو یہ نصیحت سے پھر تم کیوں فائدہ نہیں اٹھاتے؟ کیا تم عذاب دیکھنے پر اصرار کیے جاتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ سراسر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اپنے نبی کے ذریعے سے یہ کتاب بھیج کر وہ تمہیں خبردار کر رہا ہے کہ جن راستوں پر تم لوگ جا رہے ہو کس تباہی کی طرف جانے والے ہیں، اور تمہاری خیر کی راہ کون سی ہے۔ نصیحت کا یہ طریقہ اسی لیے تو اختیار کیا گیا کہ تباہی کے گڑھے میں گرنے سے پہلے تمہیں اس سے بچا لیا جائے، تو اس سے تم عبرت حاصل کرو، تم ان قوموں سے نصیحت حاصل کرو۔ تو یہ جب نافرمانی کرنے لگے، انبیاء کی بات کو ماننے نہیں لگے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کو عذاب میں مبتلا کیا، عذاب میں مبتلا کیا۔ اب اس سے زیادہ نادان اور کون ہوگا جو سیدھی طرح سمجھانے سے نہ مانے اور گڑھے میں گر کر ہی تسلیم کرے کہ واقعی یہ گڑھا تھا۔ یعنی کتنی بدنصیبی ہے، کیا تم یہ چیز ایسا چاہتے ہو تم؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے لیے یعنی نصیحت اور عبرت کے لیے واقعات کا تذکرہ کر رہا۔ تو لوط علیہ السلام بھی جو ہے ان کی قوم نے جو ہے ایک برائی کے اندر ملوث تھی، عورت اور عورت جو ہے تعلقات رکھتے تھے، مرد اور مرد تعلقات رکھتے تھے، ہم جنسی کی برائی کے اندر وہ لوگ مبتلا تھے۔ تو ان کے لاکھ سمجھانے کے باوجود بھی لوط علیہ السلام کی بات کو وہ نہیں مانے بلکہ جھٹلایا۔ تو جب انہوں نے جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر کیا کیا؟ پتھراؤ کرنے والی ہوا ان پر بھیج دی، پتھراؤ کرنے والی۔ صرف پھر اللہ تعالیٰ نے لوط کے گھر والے اس سے جو ہے محفوظ رہے، حالانکہ لوط علیہ السلام کی بیوی ایمان نہیں لائی۔ تو اس کی بیوی ایمان نہیں لائی، لوط علیہ السلام کی بیوی۔ تو لیکن لوط علیہ السلام اور ان کے گھر میں جو لوگ ایمان لائے تھے، قوم کے لوگ بھی جب جمع ہوئے، تو اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ کر رہا کہ اللہ نے ان کو بچا لیا، ان کو ہم نے اپنے فضل سے یعنی اللہ کے فضل سے رات کے پچھلے پہر بچا کر نکال دیا اس شہر سے، اس گاؤں سے، اس بستی سے۔ اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو اور لوط علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ ایمان لائے تھے اللہ پر، لوط علیہ السلام پر اور آخرت پر، اللہ نے ان کو آخری پہر وہاں سے اس بستی سے نکال دیا۔ تو پھر آگے اللہ تعالیٰ فرمایا یہ جزا دیتے ہیں ہم، کس کے لیے؟ ہر اس شخص کے لیے جو شکر گزار ہوتا ہے۔ کس کو اللہ تعالیٰ جزا انعام دیتا؟ جو اللہ کا شکر ادا۔ تو قول سے بھی اللہ کا شکر ادا کرنا اور عمل سے بھی اس کا جو ہے شکر ادا کرنا، دونوں سے اس سے جو ہے اللہ کا شکر یہ کرنا۔ تو لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو ہماری پکڑ سے یعنی اللہ کی پکڑ سے خبردار کیا، مگر وہ ساری تنبیہات کو کیا کرتے تھے؟ شک سمجھتے تھے، شک سمجھ کر باتوں میں اڑاتے رہے۔ ایک ایسا ہوا تو پچھلی قوموں کی جو اللہ تعالیٰ تذکرہ یہاں پر اسی لیے کر رہا تاکہ جو ہے ہم اس قرآن مجید کے ذریعے سے نصیحت حاصل کریں، عبرت حاصل کریں، سبق حاصل کریں اور اپنی زندگی کو سیدھے راستے پر ڈالیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ۔ پھر انہوں نے اسے اپنے مہمانوں کی حفاظت سے باز رکھنے کی کوشش کی، تو انہوں نے جو ہے
لوط علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو بھیجا تھا۔ وہ بہت خوبصورت نوجوان تھے۔ سب سے پہلے انہوں نے کس کے پاس گئے؟ ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جانے کے بعد جب گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کی مہمان نوازی کے لیے ایک بچڑا جو ہے بھون کر ان کے سامنے رکھا، لیکن وہ کھانے سے انکار کیے، اپنا ہاتھ آگے نہیں بڑھائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے، کیا بات ہے آپ لوگ کھانا نہیں کھا رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم کھانا نہیں کھاتے۔ تو اس سے وہ سمجھ گئے کہ یہ جو انسان نہیں بلکہ فرشتے ہیں، تو پھر ڈر گئے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ڈرو مت۔ پھر انہوں نے ایک خوشخبری دی ان کو۔ کیا خوشخبری دی؟ کہ آپ کے ہاں اولاد ہوگی۔ تو ان کی بیوی، ابراہیم علیہ السلام کی بیوی، انہوں نے کہا میں تو ابھی اتنی عمر رسیدہ ہو گئی ہوں، میں تو بانجھ ہوں، تو میرے ہاں اولاد کیسے ہوگی؟ اور یہ بھی بوڑھے کیسے؟ اور تو انہوں نے کہا اللہ کا حکم ہے، یہ اولاد ہوگی۔ اب یہ ذرا دیکھنا پڑے گا، سارا بولے۔ تو ابراہیم علیہ السلام بھی یہ کرے، تو پھر انہوں نے پھر مقصد جب پوچھا تو قوم لوط کے پاس، تو انہوں نے وہاں پر بھی کہا کہ جو ہے قوم کو عذاب سے یعنی عذاب نہ آئے کر کے انہوں نے ان سے درخواست کی کہ ان کی قوم کے اوپر عذاب نہ لائے کریں گے۔ تو بہرحال یہی وہ فرشتے تھے لوط علیہ السلام کے پاس گئے۔ لوط علیہ السلام کے پاس جب گئے تو لوگوں نے کیا کیا؟ بستی کے لوگوں نے ان کے گھر کو گھیر لیا، اور ان کے گھر کو گھیر لینے کے بعد مطالبہ کیا کہ وہ نوجوانوں کو ہمارے سپرد کر دو۔ ایک منٹ۔ تو قوم نے جو ہے ان کی مطالبہ کیا کہ وہ نوجوانوں کو ہمارے سپرد کر دو، لیکن انہوں نے کہا کیا ہماری قوم کی بیٹیاں نہیں ہیں، تم ان سے یہ کرو۔ ایسا جو ہے انہوں نے لوط علیہ السلام نے ان کا واقعہ قرآن دوسرے مقامات پر وہ ملتا ہے۔ یہاں پر صرف اتنا بتایا، انہوں نے اسے اپنے مہمانوں کی حفاظت سے باز رکھنے کی کوشش کی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا کہ آخرکار ہم نے ان کی آنکھیں موند دی کہ چکھو اب میرے عذاب اور میری تنبیہات کا مزہ جو ہے تم چکھو۔ اس کی تفسیر میں ہے، اس قصے کی تفصیلات جو ہے جیسا سورہ ہود میں ہم کو ملتے ہیں، آیت نمبر 77 سے 83 تک، پھر سورہ ہجر میں ہم کو ملتی ہیں۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر عذاب بھیجنے کا فیصلہ فرمایا تو چند فرشتوں کو نہایت خوبصورت لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے ہاں مہمان کے طور پر بھیج دیا۔ ان کی قوم کے لوگوں نے جب دیکھا کہ ان کے ہاں ایسے خوبصورت مہمان آئے ہیں تو وہ ان کے گھر پر چڑھ دوڑے اور ان سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنے ان مہمانوں کو بدکاری کے لیے ان کے حوالے کر دیں۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے ان کی بے انتہا منت سماجت کی کہ وہ اس ذلیل حرکت سے باز رہیں، مگر وہ نہ مانے اور گھر میں گھس کر زبردستی مہمانوں کو نکال لینے کی کوشش کی۔ اس آخری مرحلے پر ایک ان کی آنکھیں کیا ہو گئی؟ اندھی ہو گئی۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کیسا بچاتا، آنکھیں ان کی اندھی ہو گئی۔ پھر فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ وہ اور ان کے گھر والے صبح ہونے سے پہلے اس بستی سے نکل جائیں، اور ان کے نکلتے ہی اس قوم پر ایک ہولناک عذاب نازل ہو گیا۔ بائبل لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والے اور جو لوگ ایمان لائے تھے ان کو نکل جاؤ بولے، ان کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے اللہ تعالیٰ کا حکم بتایا ان کو کہ پچھلی پہر رات کے گھر سے جو ہے تم نکل جاؤ۔ تو بائبل میں بھی یہ واقعہ اسی طرح بیان کیا گیا ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں، تب وہ اس مرد یعنی لوط علیہ السلام پر پل پڑے
اور نزدیک آئے تاکہ کواڑ یعنی دروازہ توڑ ڈالیں، لیکن ان مردوں یعنی فرشتوں نے اپنے ہاتھ بڑھا کر لوط کو اپنے پاس گھر میں کھینچ لیا اور دروازہ بند کر دیا، اور ان مردوں کو جو گھر کے دروازے پر تھے کیا چھوٹے کیا بڑے اندھا کر دیا، سو وہ دروازہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گئے۔ تو یہ بائبل میں اس کا تذکرہ ایسا ملتا ہے۔ تو بہرحال قرآن مجید یہ تذکرہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھیں موند دی، کہ پھر اس کے بعد بائبل میں بھی تذکرہ ہے اس کا کہ چکھو اب میرا عذاب اور میری تنبیہات کا مزہ۔ تنبیہات یعنی وارننگ کا مزہ۔ صبح سویرے ہی جب یہ لوگ نکل گئے، لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والے جو ایمان لائے تھے اور دوسری قوم کے لوگ جو ایمان لائے تھے جو نکل گئے، تو صبح سویری ایک اٹل عذاب نے ان کو آ لیا۔ چکھو مزہ اب میرے عذاب کا اور میری تنبیہات کا۔ تو ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا، بس ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ یعنی اب یہ واقعہ کے بعد بھی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ قرآن جو تمہارے لیے بھیجی گئی ہے یہ کیا ہے؟ ہدایت ہے، نصیحت ہے، اور نصیحت کے لیے اللہ نے آسان ذریعہ بنایا۔ تب اس نصیحت کو قبول کرنے والا کوئی ہے کیا؟ سوال کر رہا۔ اللہ جب سوال کر رہا ظاہر ہے تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا۔ پہلے تو یہ ہے کہ عربی زبان کے ذریعے سے اسے سمجھنا۔ اگر عربی زبان نہیں آتی تو جو ترجمے اردو میں، انگریزی میں اور دوسری زبانوں میں جو زبان ہم جانتے ہیں اس ترجمے سے کم اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ سمجھیں گے تو پھر ہم کیا عمل کریں گے، اگر نہیں سمجھیں گے تو پھر عمل نہیں ہوگا۔ سمجھنا ہے، عمل کرنا ہے اور اس پیغام کو پہنچانا ہے۔ تو 4 دفعہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس صورت کے اندر تذکرہ کیا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ 4 دفعہ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ۔ اور آل فرعون کے پاس بھی تنبیہات آئی تھی۔ فرعون کی قوم کے پاس بھی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے تنبیہات بھیجا، وارننگ کیا، لیکن انہوں نے ہماری نشانیوں کے، اللہ سبحانہ وتعالی کی نشانیوں کو جھٹلا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام خود 2 نشانی لے کر آئے، ید بیضا اور عصا، یہ 2 نشانی لے کر آئے۔ پھر جب تک وہ اس قوم کے درمیان رہ کر لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے تھے، اور اس وقت تک ان نے تقریباً 7 اور نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ تو یہ 7 نشانیاں پلس 2 نشانیاں موسیٰ علیہ السلام، یعنی 9 نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی وہ ان کو جھٹلایا، ان پر ایمان نہیں لایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کر دیا؟ آخرکار ہم نے انہیں پکڑا جس طرح کوئی زبردست قدرت رکھنے والا پکڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو کیا کر دیا؟ غرق کر دیا، ڈبو دیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے، دریا میں راستہ جب بنایا تو جب وہ پار کر گئے تو اس نے ان کا پیچھا کیا، موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا۔ جب بیچ میں پہنچا تو پانی برابر ہو گیا، وہ جو ہے پھر وہ قوم جو ہے فرعون کی وہ ڈوب گئے۔ اور فرعون بھی جب ڈوب رہا تھا تو آخر میں کہا اس نے میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تو اب ایمان لے آتا ہے؟ اب ایمان لانا قابل قبول نہیں ہے۔ موت کی خرخراہٹ سے پہلے تک قبول نہیں ہے، یعنی موت کی خرخراہٹ سے پہلے تک اخلاص سے اگر توبہ استغفار اللہ سے رجوع کرے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے، لیکن موت جب ایک دم قریب ہے، خرخراہٹ کے بعد جو تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول نہیں کرتا۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کی بستی کو بھی تلپٹ کر دیا، پتھروں کی بارش بھیجی، اور پھر اس کے اوپر جو ہے جو پانی ہے وہ ڈیڈ سی کے نام سے بھی مشہور ہے،
بحر مردار کے نام سے جو ہے مشہور ہے. اس ابھی بھی ہے وہ ابھی بھی وہاں اگر جو ہے کوئی شخص جاتا ہے اور اس میں اگر تیرنا چاہے، جسے تیرنا نہیں آتا، تب بھی وہ پانی میں ڈوب نہیں جاتا بلکہ تیرے اوپر ہی ہلکا ہی. یہ اس کی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے پانی کی اسپیسیفک گریوٹی کم کر دی، اوپر ہی جو ہے تیرتا رہتا ہے. تو ایسے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پانی کو یہ کر دیا. تو یہ اللہ تعالیٰ قوموں کا تذکرہ کیا. قوم عاد کے بعد اس سے پہلے نوح علیہ السلام کا تذکرہ ایسا کیا. نوح علیہ السلام کے بعد قوم عاد کا تذکرہ کیا، قوم سمود کا تذکرہ کیا. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں لوط علیہ السلام کا اور فرعون کا مختصر سا تذکرہ کیا. اور ان واقعات کے اندر یہ بتایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِّرٍ، ہم نے یعنی اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا، بس ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا، یہ پیغام دیا. تو یہ واقعات ہمارے لیے کیا ہے؟ نصیحت ہے، عبرت ہے. جب قومیں اللہ اس کے رسول کو جھٹلاتے ہیں، اس پر ایمان نہیں لاتے ہیں، اس کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں، تو ان کا انجام یہ ہوا. تو ہمارے لیے بھی اس کے اندر یہ ہے کہ جو قرآن مجید نصیحت کا طریقہ ہم کو بتا رہی ہے اس کو اختیار کیا جائے، ورنہ پھر ہم بھی تباہی کے گڑھے میں پھر گریں. آخرت میں پھر ہمارا کیا ہوگا؟ خسارہ ہوگا، نقصان ہوگا. کوئی زیادہ بڑا مطالبہ نہیں ہے، اس کی فرمانبرداری کرنا ہے، ہم اس کی بندگی کرنا ہے، عبادت کرنی ہے. اور اس نے جو عبادات ہم کو بتائے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ بھی ہم کو کرنا ہے. یہ عبادات ہم کو تربیت دیتی ہیں کہ ہماری پوری زندگی اللہ کی غلامی میں آ جائے. پھر جب ہم یہ کرتے رہیں گے تو اس کے ساتھ ساتھ اپنے خاندان والے، اپنے گھر والے، اپنے محلے والے، پڑوس، ان تمام تک بھی جو ہے نا یہ پیغام پہنچانا ہے. تو یہ تھی جو ہے آیت نمبر 32 سے ہم نے جو مطالعہ کیا، 32 سے لے کر آیت نمبر 42 تک. بقایا انشاءاللہ آئندہ یہ سلسلہ جاری رکھیں گے. دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں صحیح سمجھنے، عمل کرنے، قرآن مجید سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا کرے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب